سب سے پہلی نشانی تو یہی کہ آپ کے جسم پہ چوٹ کے نشان نظر آئیں گے یا نیل کے نشان نظر آئیں گے۔ اس کے برعکس چہرے کا اچانک سے پیلا ہو جانا یا چہرے پہ پلاہٹ آ جانا، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، یعنی کہ آپ کے سینے میں حد سے زیادہ گھٹن کا احساس ہو، تلاوت سنتے ہوئے مختلف طرح کی پریشانی محسوس کرنا، معمول سے زیادہ، عام آدمی سے زیادہ گرمی کا احساس ہونا، پسینہ آنا، بہت زیادہ پسینہ آنا، اور خاص طور پر کمر کے نچلے حصے میں زیادہ پسینہ آنا، پہلو میں بہت زیادہ درد محسوس ہونا، بے چینی کی کیفیت میں رہنا، ہر وقت بے چینی کی کیفیت میں رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، انگلیوں کا لگاتار استعمال کرتے رہنا، آنکھوں سے آنسو، بغیر کسی وجہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جانا، پلکوں کا پھڑکنا یا جسم میں کسی حصے کا اچانک حرکت کرنا شروع ہو جانا، بار بار دل ڈوبنے کی کیفیت محسوس کرنا، یعنی ڈپریشن میں چلے جانا، پٹھوں کا یا جسم کے کسی حصے کا اچانک سے اکڑ جانا، یا پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہونا، جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہونا، یا اچانک سے پٹھوں کے اندر کھینچ محسوس ہونا، نیم بے ہوشی میں، ہر وقت نیم بے ہوشی میں رہنا، یا بعض اوقات بالکل نیند نہ آنا۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جب بھی ہم نظر بد کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی شامل ہے، یعنی کہ آپ اپنا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائیں، ڈاکٹر سے بھی ملیں، علاج بھی کروائیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہونا، علاج کے باوجود بھی آپ پہ کوئی بھی فرق نظر نہ آنا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظر کسی آدمی کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اور کسی صحت مند اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، اور اللہ کی رضا کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اب آپ پہ نظر بد کا وار موجود ہے، نظر بد کا اثر موجود ہے، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اگر آپ کو کسی انسان پہ شک ہو کہ فلاں انسان کی نظر بد مجھے لگتی ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ تحائف دیں، یعنی کہ کوئی چیز گفٹ کریں، اس سے آپ میں اور اس کے اندر پیار بڑھے گا اور اس کی نظر بد لگنا کم ہوگی۔ دوسری چیز، اپنا صدقہ گاہے بگاہے دیتے رہیں، کیونکہ روایت میں بھی موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن میں 3 مرتبہ، یعنی کہ صبح، دوپہر، شام، یا جتنی بار کر سکے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ علیہ السلام کرتے تھے، جو کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پہ دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو تمہیں اذیت دے، اور ہر حاسد کے حسد سے، اور ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے۔ اور عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق کی آپ جتنی دفعہ تلاوت کر کے اپنے پہ دم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ فلق کے اندر ہر طرح کے حاسد کے وار سے بچاؤ موجود ہے۔ آپ صبح اٹھیں، 7 مرتبہ یہ دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا، یہ دم 7 مرتبہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس سورہ میں شفا ہے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کریں، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب آئے یا نمی والی پھونک ہو، اپنے پورے جسم پہ یا جہاں بھی درد ہو وہاں پہ پھیر لیں، صبح کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، یا دن میں جتنی بار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ روز کریں، پوری زندگی کرنا چاہتے ہیں پوری زندگی کریں، اور جب بھی آپ کوئی نیا کپڑا پہنیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کے ذریعے آپ پہ کوئی نظر بد نہ لگے، تو اس کپڑے کو پہننے سے پہلے 7 مرتبہ اعوذ باللہ اور 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ کپڑا آپ کے لیے باعث برکت بھی ہوگا، اور اس کپڑے کو پہننے کے بعد آپ پہ نظر بد بھی نہیں لگے گی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ مجھے شفا ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما،
مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين